تھوڑا سا نیچے، بس ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى قیل یا رسول اللہ من یابى قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابى او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی حمد و تعریفات، کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے کہ جو تن تنہا اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام پیغمبر اسلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے ذریعے سے ہدایت کا دین سارے عالم کے اندر پھیلا۔ ان تعریفی کلمات کے بعد انتہائی مشکور ہوں بھائی ابو عمر صاحب جمالی صاحب کا اور ان کی ٹیم کا کہ جنہوں نے یہاں پر آپ احباب کے سامنے ایک دعوت فکر رکھنے کی ذریعہ بنے، اور یقیناً جمالی صاحب اور ان کی ٹیم نہ صرف یہاں جدہ کے اندر بلکہ ان کی کاوشیں، ان کی محنتیں میں نے سندھ کی دھرتی کے اوپر بھی دیکھی ہیں۔ تو یقیناً ہمیں ایک ایسے بندے کے ساتھ، ایک ایسی جماعت کے ساتھ، ایسے افراد کے ساتھ نیکی کے ہر کام کے اندر کھڑا ہونا چاہیے کہ جس سے دین کی، توحید کی اشاعت کا سبب بنے۔ میرا موضوع، میرا ٹاپک شاید آپ کے لیے تھوڑا سا اجنبی ہو، عام موضوعات سے شاید مختلف ہو، کیونکہ عموماً ہمارے یہاں جو موضوعات ہوتے ہیں ان میں توحید، شرک، بدعات، خرافات یا پھر اصلاحی موضوع، اور میرے اپنے موضوعات کے اندر سے تقریباً اگر میں کہوں کہ کوئی 70% توحید کے اوپر ہوتا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ لیکن توحید کے ساتھ ایک میں بہت ہی اہم موضوع اس وقت کا سمجھتا ہوں اور اسے اکثر اپنی گفتگو کے اندر لے کر آتا ہوں۔ اس کو اگر آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ موضوع اصلاح معاشرہ کے حوالے سے ہے۔ اس وقت موجودہ صورتحال جو اس وقت ہمارے ملک کی، بالخصوص پاکستان کی جو چل رہی ہے، آپ تو ایک بہت اچھی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر اگر کرائم کا ریشو دیکھا جائے یا پھر فحاشی کا ریشو دیکھا جائے تو پاکستان سے کم از کم ہے۔ پاکستان کے اندر بالخصوص اور پوری دنیا کے اندر اس وقت جو فحاشی پھیل رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ ان وجوہات کے اندر سے ایک ایسی وجہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جس سے آج ہم غافل ہیں، اور اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بے حیائی پھیل رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي اللَّهُ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آلات موسیقی خریدتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو اس کے ذریعے سے گمراہ کریں، اور اگر کوئی سمجھانے والا ان کو سمجھاتا ہے وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، سمجھانے والے کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ تو آج کا جو دور ہے، اس دور کے اندر اگر آپ کسی کو اچھی بات سمجھائیں تو آپ کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ آپ کو کہا جاتا ہے مولوی صاحب یہ دور اس اہمیت کا حامل نہیں ہے، اس دور کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے بتایا ہوگا، قرآن نے کہا ہوگا۔ ابھی راستے کے اندر میرے استاد شیخ ابراہیم طارق صاحب ساتھ تھے، ہم نے ایک مسجد میں راستے میں جمعہ پڑھا۔ جمعہ پڑھنے کے بعد جب ہم نکلنے لگے تو میں نے ایک چیز محسوس کی، یہاں پر سترے کا اہتمام اور خیال نہیں کیا جاتا، نمازیوں کے آگے گزر جانا معمول کی بات ہے۔ چلے حرم کے اندر کچھ
گنجائش کی صورت شاید موجود ہو، چونکہ وہاں پر ایک بہت ہی ڈفرینٹ کنڈیشن ہے. لیکن بیت اللہ حرم کو چھوڑ کے عام جگہوں کی اگر ہم بات کریں، عام مسجدوں کی بات کریں جہاں 200، 250، 300، 500، 1000 نمازی ہیں، تو ایسی جگہوں کے اوپر بھی ہم نمازیوں کے اگر آگے سے گزر جائیں تو یہ بات کم از کم مجھے ہضم نہیں ہوتی. تو ساتھ جو صاحب تھے انہوں نے مقامی تھے، یعنی تھے ہمارے سندھ کی دھرتی کے لیکن رہنے والے سعودیہ میں جاب کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس دور میں ان سب چیزوں کا امپلیمنٹ کرنا بہت مشکل ہے. یعنی اللہ کے نبی کے دور کی بات تھی، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی مکہ کے اندر، بیت اللہ کے اندر 1500 لوگ نماز پڑھتے ہوں گے. اس وقت سترے کی پابندی سمجھ میں آتی ہے، لیکن آج لاکھوں لوگ اگر موجود ہیں تو ہم کہاں سترے کی پابندی کر سکتے ہیں؟ تو بات یہ نہیں ہے کہ جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی. دیکھیے دین کامل اور مکمل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ دین میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کامل ہو چکا، مکمل ہو چکا. اور دین وہی کچھ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر پیغمبر ذیشان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو رہتی دنیا تک کے لیے ماڈل بنایا ہے. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لوگوں تمہارے لیے ماڈل، ایگزامپل، نمونہ، آئیڈیل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورۃ الحشر کے اندر بیان فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. لوگوں جو چیز اللہ کا رسول تمہیں دے دے وہ لے لو، جس چیز سے روک دے اس چیز سے رک جاؤ. بس یہی دین ہے. اور یارو دور کوئی بھی ہو، دور کوئی بھی ہو، اللہ کی قسم میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کل زندگی دین ہے. اللہ کے نبی جو سکھا کر گئے، جو بتا کر گئے، بس وہی دین ہے. دیکھیے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک یہودی آیا. یہودی نے آ کر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہا ہے سلمان تمہارا نبی کیا خوب نبی ہے جس نے زندگی گزارنے کے تمام طور طریقے تم کو سکھا دیے. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینہ تان کے کہا ہمارا نبی وہ نبی ہے جس نے زندگی گزارنے کے تمام طور طریقے سکھا دیے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ خوشیاں کیسی منائی جائیں گی. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھا دیا کہ غم کے موقع کے اوپر مسلمان کی کیا کنڈیشن، کیا کیفیت ہونی چاہیے. یعنی سب کچھ، خوشیوں کے معاملات ہوں، غمی کے معاملات ہوں، کچھ لینا ہو، کچھ دینا ہو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دین کی تعلیم مجھے اور آپ کو دی ہے. میرے محترم بھائیوں، اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بتائی ہے کہ اپنی خوشیوں کو سیلیبریٹ کس طرح کرنا ہے. تمہاری بیٹی کی شادی ہو، تمہارے بیٹے کا نکاح ہو، ان تقاریب کو مسلمان نے کیسے منانا ہے. آج ہم دیکھیں، آپ تو چونکہ سعودیہ کے ماحول میں رہ رہے ہیں، آپ کو شاید یہاں کا اندازہ زیادہ ہو. میں آپ سے پاکستان کی بات کر رہا ہوں چونکہ سارے پاکستانی موجود ہیں. آپ نے پلٹ کیا تو واپس جانا ہے، یا آپ کے کنبے قبیلے، آپ کے گھر والوں نے وہاں پہ رہنا ہے. آپ کے عزیزوں کی شادیاں بھی وہیں پر ہونی ہیں، آپ کی نسلوں کی شادیاں بھی وہیں پر ہونی ہیں. یار شادی کے مسئلے کے اوپر میں مسلمان، میں اہل حدیث کس بات کا؟ یعنی میں ڈھونڈنے سے وہ مسلمان، وہ اہل حدیث نہیں ملتا جس کی شادی کے اوپر تمام کے تمام جتنی بھی غیر اسلامی رسومات ہوں ان کا بائیکاٹ ہو. کہتے کیا ہے؟ کہنا یہ ہے کہ یار شادی خوشی کا موقع ہے اور یہ موقع کبھی کبھی آتا ہے، یہ موقع کبھی کبھی آتا ہے، اس لیے شادی کے موقع کے اوپر منگنی بھی ہوگی، مہندی بھی ہوگی، مائیوں بھی ہوگا، بارات بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا. کیوں؟ یہ خوشی کا موقع ہے. میں کہتا ہوں یار یہ خوشی کا موقع کس نے دیا ہے؟ آج تیری بیٹی کی رخصتی ہے، تیری گھر کے اندر ایک عورت، ایک بہو کی صورت میں آ رہی ہے، تیری بیوی آ رہی ہے، تیری بہن بیٹی کی رخصتی ہے. یعنی یہ تمام کی تمام خوشیاں اللہ رب العالمین نے تجھے عطا کی. خوشی دینے والے رب کو خوشی والے دن تو ناراض کرتا ہے، کیسے تیری زندگی پنپے گی؟ میرے محترم بھائیوں، نمبر 1، تمام جھوٹی رسومات کا بائیکاٹ کیجیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ خالی رفعین کا نام نہیں ہے، اونچی آمین کا نام نہیں ہے، قدم سے قدم ملانے کا نام نہیں ہے. میرے نبی کی مکمل زندگی دین ہے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح مجھ محمد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سنت دین ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہم نکاح کو دین سمجھتے نہیں، ہم نکاح کو دین نہیں سمجھتے. یہ ہمارے نزدیک ایک رسومات ہیں.
ان رسومات کے اندر جناب تمام کے تمام کھیل باجے ناچ گانا میوزک موسیقی یہ سب کچھ ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، جن چیزوں کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے ہمیں وہ کام کرنا ہے، چاہے وہ شادی ہو، خوشی ہو، غم ہو۔ ایک بات کہ ہماری شادیاں انشاءاللہ ویسی ہوں گی جیسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی ہے یا صحابہ نے۔ دوسری بات، شادی بہت تاخیر سے ہو رہی ہے، سوچیے گا اس بارے میں۔ معاشرے میں بڑھتی ہوئی بے حیائی کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ نوجوانوں کی نکاح کی عمر نکل جاتی ہے، اس کے بعد ہم ان کا نکاح کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ شہوت جو ہے سیکس، یہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے اندر رکھ چھوڑا، ایک فطری عمل ہے۔ ایک انسان کو آپ 2 دن تک 3 دن تک کھانا نہ دیں، کتنے دن برداشت کرے گا؟ بالآخر چھین کے کھائے گا۔ نوجوان نسل بڑی ہو گئی، بلوغت کی عمر کراس کر گئی، کالج یونیورسٹی کے اندر موجود ہے، آپ کہتے ہیں ابھی تو بچہ ہے، ابھی بچہ ہے۔ یار ہر بچہ اپنے ماں باپ کے نزدیک بچہ ہی ہوتا ہے، لیکن اس کی عمر بلوغت کی پہنچ چکی ہے۔ آپ اس کی ضروریات کو روک رہے ہیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ غلط راہوں کے اوپر بھٹکے گا۔ اس کو غلط راہوں سے بچانے کے لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی نوجوان نسل کو گمراہ ہونے سے، بھٹکنے سے بچائیں اور ان کو فوری طور پر شادی کے بندھن میں باندھ دیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر نوجوانوں کی جماعت کو مخاطب کیا، فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء فلیتزوجوا، تم میں جو استطاعت رکھتا ہو اس بات کی نکاح کرنے کی وہ فوری طور پر نکاح کر لے، فإنه اغض للبصر واحسن للفرج، کیونکہ اس کا فوری طور پر نکاح کر لینا اس کی شرمگاہ کی حفاظت کا سبب بنے گا اور اس کی نگاہوں کی پاکیزگی کا سبب بنے گا۔ اس کی شرمگاہ اور اس کی نگاہوں کی حفاظت تب ہو سکتی ہے جب وقت کے اوپر آپ اس کے نکاح کر دیں۔ اچھا، اب نکاح اتنے مشکل کر دیے گئے اور اتنے مہنگے کر دیے گئے، جب تک آپ کے پاس 10 12 15 20 لاکھ روپے نہ ہو شادی نہیں ہو سکتی۔ لہذا جب شادی مہنگی ہو جائیں گی، نکاح مہنگے ہو جائیں گے تو پھر زنا تو عام ہونا ہے۔ اگر زنا کی روک تھام چاہتے ہو تو نکاح کو آسان کرو۔ ہم نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا کہ ایک باپ جس کے پاس 4 5 بیٹیاں ہیں وہ پریشان ہے، وہ کہتا ہے یار 1 2 ہوتی تو چلو کسی کے آگے بھیک مانگ لیتا، قرضہ لے لیتا، کسی کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلا لیتا، لیکن میں کیا کروں کہ ہر ایک بیٹی کے بعد ایک بیٹی کا نکاح ہے۔ کتنی بیٹیوں کے لیے جہیز بنانے کے لیے لوگوں کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ۔ وہ باپ کیا کرتا ہے، پنکھے سے کوئی باپ جھول جاتا ہے، کوئی بچی اپنے آپ کو خودکشی کر کے ختم کر دیتی ہے، کیونکہ ان کے پاس جہیز کے نام پر کچھ بھی نہیں۔ لہذا اپنے اس کلچر کو ختم کیجیے، یہ ہندوانہ ثقافت ہے۔ ہم بینگ اے مسلم، ایک پاکستانی، ایک مسلمان، ہماری پہچان اسلام، اس حیثیت سے میرے محترم بھائیوں اس ہندوانہ ثقافت سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے شادیوں کے کلچر کو آسان کیجیے۔ آسان جب یہ ہوگا معاملہ تو پھر ہمارے معاشرے کے اندر نکاح تیز ہوں گے، زنا کا ریشو خود بخود کم ہو جائے گا۔ ابھی ایک ولیمے میں جانے کا اتفاق ہوا، یعنی میں تو خود اس بات کی تعلیم دیتا ہوں کہ نکاح کو آسان کرو، جو استطاعت اللہ نے دی ہے اس کے مطابق ولیمہ کرو، لیکن ایک ولیمے میں جا کے پرسنلی میں خود حیران ہوا۔ ایک ہمارے دوست ہیں شعیب صاحب، ان کے بھائی کا ولیمہ تھا، انہوں نے ہم کو ولیمے کی دعوت دی، ہم ان کے ولیمے میں گئے۔ اچھا، جب ہم ان کے ولیمے میں گئے، مالی لحاظ سے بہرحال تھوڑے سے غریب تھے، ٹھیک ہے، ہم نے ذہن بنا لیا کہ ایک غریب دوست کی شادی میں جا رہے ہیں، ولیمے میں جا رہے ہیں، تو ایکسپیکٹیشنز جو تھیں وہ تھوڑی کم تھیں، توقعات تھوڑی کم تھیں۔ وہ کیا کہ ہم نے کہا چلو بریانی ہوگی اور کوئی سالن ہوگا اور کچھ میٹھا ہوگا، یعنی ولیمے کی تقریب کے اندر جو کم سے کم توقعات تھیں وہ ہم لے کر گئے۔ اچھا، ولیمہ شروع ہوا، کھانا شروع ہوا، میرے ساتھ میرے ایک دوست تھے، ہم نے دیکھا کہ جو ڈشز لگی ہوتی ہیں وہ ڈشز لگی ہوئی تھیں کوئی تقریباً 5 یا 6۔ اچھا، 5 یا 6 ڈشز کے اندر ایک ہی ڈش تھی، یعنی 1 ڈش پارٹی جس کو آپ کہہ لیں، اور وہ ایک ڈش تھی بریانی۔ اچھا، جب ہم نے دیکھا کہ صرف ایک ہی ڈش ہے اور وہ ہے بریانی، تو ہم نے ذہن اسی وقت بنا لیا کہ یہ بریانی کم از کم ایک غریب آدمی کی ولیمے کی دعوت میں چکن کی ہوگی، کیونکہ 1 ڈش پارٹی ہے۔ اچھا، اب میرے دوست تھے برادر اللہ صاحب، وہ پہلے اس میں گئے۔ اچھا، روشنی بھی کم تھی، گلی میں انہوں نے ٹینٹ لگایا ہوا تھا، روشنی بھی کم،
تو بھائی صاحب گئے میرے دوست رولہ صاحب، پہلی ڈش کے اندر چمچ چلاتے رہے، دوسری ڈش میں چمچ چلاتے رہے، پھر تیسری میں چلے گئے۔ اچھا میں نے کہا یار یہ کیوں ایسا کر رہا ہے، کیونکہ روشنی بھی کم تھی نا، گلی کے اندر قنات لگائی ہوئی تھی اور ہینگر، اس میں ہینگر میں 2 لائٹس۔ اچھا میں گیا اپنی پلیٹ اور چمچ لے کے، میں نے پہلی ڈش کو کھولا تو مجھے تو بوٹیاں نظر آ گئیں، میں نے بوٹیاں ڈال لی، ساری بوٹیاں بھی ڈال لی، چاول بھی ڈال، لیکن میرے ذہن کے اندر یہ سوال کہ یہ رولہ نے کیا حرکت کی؟ پہلی ڈش میں بھی ڈھونڈتا رہا، دوسری میں بھی ڈھونڈتا رہا، تیسری میں، جب چوتھی ڈش میں وہ ڈھونڈ رہا تھا، جس کی بھائی کی تقریب تھی شعیب، اس نے کہا رولہ بھائی، اس کو بوٹیاں ڈھونڈتے ہوئے نا کہا رولہ بھائی، تو اس نے کہا جی کہنے لگا وہ رولہ بھائی بریانی گوشت کی نہیں ہے، تو رولہ نے کہا پھر کس کی ہے؟ کہہ رہا آلو کی ہے۔ اچھا میں نے کہا یار پھر میں نے کیا ڈالا ہے؟ میں نے جو چن چن کے بوٹیاں ڈالی ہیں وہ کیا ہے؟ میں نے روشنی میں قریب کر کے دیکھا تو وہ آلو بخارے تھے۔ تو ایسے بھی ولیمہ ہو جاتا ہے، ایسے بھی ولیمہ ہو جاتا ہے، ایک آلو کی بریانی پر اس بندے نے ولیمہ کر دیا۔ تو بات یہ ہے کہ شادی کو سادگی سے کریں، ایسے چکر کے اندر مت بیٹھیں کہ ابھی میری حیثیت ہوگی، روپیہ پیسہ درہم و دینار ڈالر پاؤنڈ ہوگا، گاڑی بنگلہ موٹر کار ہوگی، اس کے بعد کروں۔ اس وقت تک عمر نکل جاتی ہے، اس وقت تک عمر نکل جاتی ہے۔ اپنی شادیوں کو سادہ کیجئے، آسان کیجئے۔ وقت چونکہ میرے پاس آدھا گھنٹہ ہے، تقریباً 17 منٹ گزر چکے ہیں، میں اصل ٹاپک کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے کر لی ہیں۔ پہلی بات شادیوں کو آسان کیجئے، دوسری بات نکاح کو آسان کیجئے یعنی جلدی کیجئے، ٹھیک؟ اب تیسری بات، بے حیائی پھیلنے کی ایک اور وجہ ہے۔ پہلی وجہ آپ نے سمجھ لی کہ نوجوانوں کے نکاح کو ہم تاخیر سے کر رہے ہیں، دیر سے کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے بے حیائی پھیل رہی ہے۔ دوسری ایک ایسی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو شاید عموماً ہمارے معاشرے میں اس موضوع پہ بات ہی کوئی نہیں ہوتی۔ اب تک چینل ہے، ایک ٹی وی چینل ہے اب تک، اس پہ ایک اینکر ہیں فہیم عباس، شیعہ تھے، یہ تھے، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، شیعہ تھے فہیم عباس، کیونکہ میں نے ان کے ساتھ کئی پروگرامات کیے، اب تک چینل کے اوپر بہت سارے میرے ان کے ساتھ پروگرامات ہوئے۔ اللہ جانتا ہے اس میں عقیدے کے اوپر، توحید کے اوپر، ایون کہ نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو دارالسلام کی چھپی ہوئی ہے وہ میں نے اس پروگرام میں لائیو دکھائی، اور مجھے اس نے اتنا اختیار دیا تھا، اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ تقلید کے اوپر بہت سارے پروگرام میں نے اس کے ساتھ کیے۔ ایک پروگرام میں اس نے لائیو آن ایئر کہا کہ حکیم صاحب اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ میں شیعہ ہوں یا سنی ہوں، مجھے اتنا معلوم ہے کہ میں کتاب و سنت کا ماننے والا ہوں۔ تو یہ بڑی بات تھی۔ اچھا اب ہم دونوں بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے ایک دن، تو اس نے کہا کہ یار حکیم صاحب کوئی ایسا پوائنٹ لے کر آئے، کوئی ایسا موضوع لائے جس کی ریٹنگ اچھی ہو، کیونکہ یہ بہت سارے ہم نے پروگرامات کر لیے نا، اصلاحی موضوع پہ بھی، تقلید پہ بھی، عقیدے پہ بھی، توحید پہ بھی، تو کوئی ایسا چٹپٹا سا موضوع ہونا چاہیے جس پہ ریٹنگ ہمیں اچھی ملے۔ میں نے بھی کئی دن سوچا، کئی دن سوچنے کے بعد میں نے فہیم صاحب کو واٹس ایپ چھوڑا وائس میں نے کہا ایک ٹاپک بڑا ہاٹ ایشو ہے اور اس پر ریٹنگ بھی اچھی آئے گی آپ کی اور لوگوں کی اصلاح بھی ہو۔ کہنے لگے کون سا؟ میں نے کہا موضوع ہوگا دوسری شادی کیوں ضروری ہے، دوسری شادی کیوں ضروری ہے۔ کہنے لگے یار یہ موضوع بڑا ہی خطرناک موضوع ہے اور جو لبرل آنٹیاں ہیں نا وہ پریشان ہو جائیں گی اور ہمارے لیے مسئلہ نہ بنے۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اللہ کی قسم یہ پروگرام کرنے کے بعد دوسری شادی کیوں ضروری ہے، یہ پروگرام میں نے ٹی وی چینل کے اوپر تک کے اوپر کیا اور فہیم صاحب کے پورے بھرپور تعاون کے ساتھ کیا۔ وہ پروگرام کرنے کے بعد اگلے دن میرا درس تھا نارتھ کراچی کے اندر۔ اب درس جس گھر میں میرا درس تھا تو وہاں پر جب ہم پہنچے، شرافت حسین صاحب ہمارے کراچی کی معروف شخصیت ہیں، وہ مجھے لے کر گئے تھے وہاں درس میں۔ درس دیا، درس دینے کے بعد ایک گھر میں کھانا تھا کھانا کھانے کے لیے جب ہم اس گھر میں پہنچے، اسی دن صبح 9 بجے وہ پروگرام لائیو چلا تھا اب تک ٹی وی کے اوپر، دوسری شادی کیوں ضروری ہے۔ تو جس گھر میں ہمارا کھانا تھا رات کے درس کے بعد، اس گھر کے اندر ایک صاحب جنہوں نے ہمیں بلایا اپنے دسترخوان کے اوپر، انہوں نے کہا حکیم صاحب ایک بات بتاؤں۔ میں نے کہا جی فرمائیے۔ کہنے لگے صبح آپ کا پروگرام میں نے اپنی بیوی کو دکھایا، سب کو شوق ہے نا، سب کو شوق ہے، ابو سیف عمر جمالی صاحب کو بھی شوق ہے، کہنے لگے کہ بس ہو نہیں رہی ہے لیکن شوق مجھے بھی ہے۔ بھائی وہ مردی کیا جس کو دوسری شادی کا شوق نہ ہو، ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ اچھا اب پروگرام تو میں نے کر لیا، صبح 9 بجے لائیو تھا، اس کے بعد درس دیا عشاء کا، اس کے بعد کسی کے گھر میں کھانا تھا۔ جب ہم کھانے کے لیے وہاں پہنچے
تو میزبان کہنے لگے شیخ صاحب وہ صبح آپ کا پروگرام میں نے بیوی کو دکھایا تھا تو متاثر تو کوئی نہیں ہوئی، لیکن جب شام میں نے اس کو بتایا کہ وہی شیخ آ رہے ہیں جن کا صبح پروگرام دکھایا تھا نا کہ دوسری شادی کیوں ضروری ہے، تو کہنے لگی کاش کھانا بنانے سے پہلے بتا دیا ہوتا، کاش کھانا بنانے سے پہلے بتا دیا ہوتا، یعنی کچھ ملا دیتی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، اس ٹاپک پہ کوئی بات نہیں کرتا، انتہائی اہم ٹاپک ہے۔ دیکھیے دوسری شادی کیوں ضروری ہے، اس کا فحاشی سے کیا تعلق، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بچی جو 20 سال کی عمر میں بیوہ ہو چکی ہے، ایک بیٹا بھی ہے اس کا، اس بیٹے کو لے کر وہ بیوگی کاٹ رہی ہے اپنے، اور اس دوران چونکہ وہ 20 سال کی ہے نا، اس کے اندر جذبات بھی موجود ہیں، لیکن کوئی بندہ اس سے شادی نہیں کرتا۔ بیچلر اپنے لیے بیچلر ڈھونڈے گا، کنوار اپنے لیے کنواری ڈھونڈے گا نا۔ اس 20 سالہ بچی سے جو ایک بچے کی ماں ہے، ایک وہ شخص شادی کرنے کو تیار ہے جو دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، تو یہ جب دوسری شادی ایک ایسی عورت سے کرتا ہے جو 20 سال کی عمر میں 25 سال کی عمر میں 2 بچے، ایک بچے کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے، بیوہ ہے یا طلاق یافتہ ہے، اور چونکہ ایک انسان ہے، ایک عورت ہے، اس کے اندر بھی جذبات موجود ہیں، تو یہ بندہ اس عورت سے نکاح کر کے اس کو برائی سے بچاتا ہے، اس کو گناہ سے بچاتا ہے۔ تو فحاشی کنٹرول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو دوسری شادی بھی میرے محترم بھائیوں فحاشی کی روک تھام کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو ارادہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ، یہ انشاءاللہ سب بیویوں تک پہنچ جائے گا آپ کے، ہاں؟ تو گھبرانا وہی قصہ ہوگا کھانے سے پہلے تو گھبرانا نہیں ہے انشاءاللہ۔ دیکھیں لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ عورتیں اس بات کا شکوہ کرتی ہیں کہ آپ دوسری شادی کی دعوت دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک چیز یاد رکھیے گا، میری اپنی الحمدللہ 3 ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تینوں حاضر سروس ہیں اور تینوں اس وقت میرے نکاح میں ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کا پورا حقوق کا خیال کیا جاتا ہے۔ پہلی والی کا آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر نہ کرتا تو یقیناً تینوں اس وقت میری عقل میں نہ ہوتی۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ دوسری شادی تیسری شادی کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کے حقوق کا برابری سے خیال کر سکتے ہیں تو ضرور کیجئے، اور اگر کہیں آپ کو شک ہو کہ نہیں یار میں شاید نہیں کر سکتا، تو خدا را کسی کی زندگی کو برباد مت کیجیے گا، کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پہلی کرنے کے بعد دوسری کو چھوڑ دیا، دوسری کرنے کے بعد پریشر میں آ کے پہلی کو چھوڑ دیا۔ تو اگر کسی کی زندگی کو برباد کرنے کا ارادہ ہے، آپ کے اندر مردانگی نہیں، طاقت نہیں، قوت نہیں فیصلے کی، تو پھر کسی کی زندگی کے ساتھ مت کھیلیے گا، ایک پر اکتفا کیجیے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔